کہ سورہ فاتحہ جو کثیر الاسماء سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو دعا سکھائی ہے، جو ہدایت کا سوال کرنا سکھایا ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اوورآل تو پوری سورہ مبارکہ اہمیت کی حامل ہے اور جسے پورے قرآن مجید کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو مقام ہے جہاں پیچھے جملہ تعریفات اللہ رب العزت کی اور اس کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عرض کرنا اور پھر اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے پہلے جو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اب یہاں پر جو اللہ رب العزت نے جو ہدایت اور ہدایت کا سوال، جس پر میں نے پچھلے جمعہ مبارک عرض کیا تھا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کتنا اہم ہے، یہ دعا کتنی اہم ہے کہ آپ زندگی کی ہر نماز میں اللہ کے حضور یہ التجا کرتے رہتے ہیں کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ ہر شخص کرتا ہے، ایمان میں، تقوی میں، صالحیت میں جس درجے پر بھی کوئی شخص چلا جائے وہ اللہ کے حضور یہ سوال جاری رکھتا ہے، تو یہ اس کی اہمیت پر دال کرتا ہے، اس کی اہمیت پر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ اب اسی کے اندر چونکہ یہ سوال نماز کے اندر دہرایا جاتا ہے، یہ دعا نماز کے اندر کی جاتی ہے، تو جب یہ دعا کامل ہے، ہدایت کا سوال کامل ہے، تو ایک بات ذہن میں آتی ہے، یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما جن پر اللہ رب العزت نے نے انعام فرمایا۔ جب ہم یہ عرض کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر اس راستے کی وہ جو ہدایت کے لیے مانگا جا رہا ہے، کوئی ایسی تصویر ہمارے سامنے آئے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہاں جو یہ کر رہا ہوگا گویا وہ اس راستے پر کھڑا۔ تو اس کے یقیناً بہت سارے، اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ساتھ متعلق ہیں، مگر میں آپ کو ایک بڑا مختصر سا، ایک طالب علمانہ انداز میں ایک مختصر سا ایک تصور عرض کرتا ہوں جس سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو تعلق ہدایت کا ہے اور ہدایت کے راستے کا اور اس کا ماننا ہے وہ کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سوال، یہ دعا نماز کے اندر دہرائی جاتی ہے، اور جب ہم یہ نماز کے اندر دہراتے ہیں، اللہ رب العزت کی حضور عرض کرتے ہیں، تو پھر اس کا جواب بھی نماز میں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ نماز کامل عبادت ہے۔ جب آپ ایک سوال کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب وہ بھی اس میں موجود ہونا چاہیے، اور یقیناً موجود ہے۔ اگر آپ توجہ کریں، نماز ہم ادا کرتے ہیں، نماز میں ہم قیام میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی دوسری سورہ مبارکہ ملاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم رکوع، سجود، جب اس تسلسل کو جاری رکھتے ہیں اور جب 2 رکعات مکمل ہوتی ہیں تو ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس تشہد پر غور کیا جائے تو ہمیں اس بات کا جواب میسر آتا ہے کہ وہ جو ہدایت کا راستہ، جو انعام یافتگان کا راستہ ہے، اس کی اور کلیریفیکیشن اور ذرا واضحیت کیسے ہو سکتی ہے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلاوات والطیبات، یہ پہلا حصہ ہم اللہ رب العزت کے لیے عرض کرتے ہیں۔ ہم پیچھے ساری نماز اور اس کی نیت اور جتنا کچھ کیا وہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور التجا کو ہوتے ہیں کہ مولا یہ ساری عبادت تیرے لیے، نیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، اس کے لیے عبادت ہے۔ اب جب ہم یہ جملے کہتے ہیں التحیات للہ والصلاوات والطیبات،
کہ میری قولی فعلی بدنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے، جب یہ اظہار کرتے ہیں تو گویا ہدایت کے اس راستے کی بنیاد کو اگر سمجھنا ہو تو پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق باللہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے، تو گویا آپ راہ راست پر ہیں، ہدایت کے راستے پر۔ یہ پہلا اس کا نقطہ۔ دوسرا نقطہ آپ اس کو آگے لے جائیے تو آگے اللہ رب العزت نے نماز میں جو طریقہ ہمیں عطا کیا، آقا علیہ السلام کے ذریعے سے نصیب ہوا، ہم ساتھ ہی کہتے ہیں جب ہم یہ کہہ لیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگلا جملہ بولتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہاں یا کے صیغے کے ساتھ مخاطب کر کے براہ راست عرض کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم اسے منہاج القرآن کے جو منہاج القرآن کے مقاصد ہیں ان کی ترتیب میں اگر اس بات کو دیکھیں تو دیکھیے جب سب سے پہلے تعلق باللہ ہے، اس کے بعد تعلق بالرسالت ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، گویا آپ ہدایت کے راستے پر اسی طرح گامزن ہیں اگر آپ کا رشتہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہے، جڑا ہوا ہے، آپ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حضور کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہاں سلام کے کلمات آپ کو سکھائے گئے اور آپ اظہار کرتے ہیں، اور یا کے صیغہ کے ساتھ براہ راست حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا یہ دوسرا رشتہ، یہ دوسرا نقطہ ہے، پہلا تعلق باللہ، پھر تعلق بالرسالت، اور پھر اس کے بعد تیسری جو بات آگے قرآن مجید یہاں نماز کے اندر ہم ادا کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، یعنی ہم سے مراد حضور کی کل امت، حضور کی جملہ امت۔ فرمایا یہ جو سوال کا اظہار کرنا، جب اللہ کے حضور مانگنا ہے، سلامتی کا سوال کرنا ہے کہ ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر اس کے بعد جملہ صالحین جو ہیں، نیک لوگ ہیں، ان پر سلامتی۔ تو اب یہاں اگر السلام علینا کی تہ میں جایا جائے تو اس سے یہ سمجھایا گیا کہ یہ امت سے تعلق ہے۔ جو شخص ہدایت کا سوال کر رہا ہے، جو ہدایت مانگ رہا ہے، جو ہدایت کی طلب کر رہا ہے، ہدایت کی مانگ کر رہا ہے، اس کے لیے ہے کہ جس طرح وہ اللہ کے تعلق میں بھی مضبوط ہو، وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں بھی مضبوط ہو، حضور کی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق میں بھی مضبوط ہو، حبی عشقی جو تعلق ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وہ اس پر استوار رکھا ہوا ہو، اس کا تعلق اس نے، اور پھر اس کے بعد حضور کی امت کے ساتھ تعلق۔ اور یہاں امت کے تعلق کی دو نوعیتیں، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، ایک اس کی عملی صورت ہے، ایک اس کی قولی صورت ہے۔ ہم قولی صورت نماز میں ادا کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں، ہم حضور کی امت کے لیے باقاعدہ دعا مانگتے ہیں، حضور کی کل امت کے لیے دعا کا اظہار کرتے ہیں، حضور کے ہر امتی کے لیے اپنی اس نماز کے اندر جیسے ہم ہر امتی کے لیے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما، اسی طرح ہمیں سلامتی عطا فرما، ہم پر سلام ہو، ہمیں سلامتی میسر آئے۔ تو اسے اگر قولی طور پہ زبان کے اس اظہار کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ اللہ کے حضور ہر حضور کے امتی کے لیے سلامتی کا سوال کرنا آپ کی ہدایت کا اشارہ دیتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق، اگر آپ کا دل، آپ کی فکر، آپ کی دعائیں دوسروں کے لیے ہیں، حضور کی امت کے لیے ہیں، آپ خیر کے اس تعلق میں حضور کی امت کے ساتھ دعاؤں کا رشتہ رکھے ہوئے ہیں، تو گویا آپ ہدایت کے اس نقطے پر جاری رکھے، اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے۔ دوسری صورت اس کے اندر السلام علینا میں وہ عملی صورت ہے، وہ عملی صورت یہ ہے کہ آپ عملی طور پر بھی جہاں اس کو ضرورت آتی ہے، اس کے معاملات ہیں، اس کے ساتھ آپ کے معاملات چلتے ہیں، حضور کے کسی امتی کے ساتھ اس کے ساتھ جس طرح کا تعلق بھی سوسائٹی کے اندر آپ کا چلتا ہے، وہ اس میں ریلیٹیوز بھی ہیں، پھر آپ کے سوسائٹی میں رہنے والے آس پاس لوگ بھی، ہر کوئی ہے جو بھی حضور کا امتی ہے، تو اس کے ساتھ جو آپ کا عملی تعلق ہے وہ تعلق اگر آپ کا اچھا ہے، سلامتی والا ہے،
آپ اس کے لیے سلامتی کا سبب بنتے ہیں، آپ اس کے لیے خیر کا سبب بنتے ہیں۔ حضور کے ہر امتی کے لیے اگر آپ خیر کا سبب بن رہے ہیں تو گویا پھر آپ اس ہدایت کے راستے پر گامزن۔ اور جب یہ بات کہہ لی اس کے بعد ہم آگے اظہار کرتے ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ پھر سلام ہو ان لوگوں پر جو صالحین بندے ہیں اللہ کے۔ تو اب ایک سوال جنم لیتا ہے یہاں پر کہ دیکھیے جب ہم یہ اظہار کرتے ہیں السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، تو ہم پر سلامتی کے سوال میں اس دعا میں اس التجا میں حضور کی کل امت شامل ہے، اس میں حضور کے اصحاب بھی شامل ہیں، حضور کے اہل بیت بھی شامل ہے، دیگر حضور کی امت کے جمیع صالحین علماء، ہر ایک جو حضور کا امتی ہے، امتی کہلاتا ہے، وہ اس کے اندر اس دعا کے اندر شامل ہے۔ تو جب وہ اس کے اندر شامل ہے تو پھر الگ سے یہ کیٹیگری کیوں رکھی گئی وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، انہیں مختص کیوں کیا گیا، انہیں سیپریٹ پھر سے ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ صرف قولی طور پہ زبان کے اظہار سے حضور کی امت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں حضور کے ہر امتی کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ عملی طور پر ان کی زندگی اس پر گامزن رہتی، وہ عملی طور پہ حضور کی امت کی خدمت کا حق ادا کرتے، وہ عملی طور پہ حضور کی امت کے لیے خدمت کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ وہاں ویلفیئر کی بات بھی ہے، علم کی بات بھی ہے، خیر کی بات بھی ہے، ہدایت کی بات بھی ہے، رہنمائی کی بات بھی ہے۔ جس تعلق پر بھی کوئی حضور کی امت کے لیے خیر کا راستہ عطا کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کسی بھلائی کا سبب بن رہا ہے، آقا علیہ السلام کی امت کے لیے سلامتی کا وہ عملی نمونہ پیش کر رہا ہے، تو گویا وہ صالحین بندوں میں سے شامل ہے۔ تو گویا یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھنا چاہیں کہ ہم میں سے کون کون شخص وہ جو ہر روز اللہ کے حضور ہدایت کا سوال کرتا ہے، ہدایت کی التجا کرتا ہے، اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے حضور ملتجی ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے توسط سے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے، حضور کی سنتوں کے تعلق سے، حضور علیہ السلام کے طریقے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر وہ جس طرح بھی اس تعلق کو اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے ہیں، وہ نماز میں دعا کرتا ہے یا نماز سے باہر اپنی ہدایت کا سوال کرتا ہے، اس سارے تعلق کے اندر اگر وہ ان چار چیزوں کو اپنی زندگی میں پختہ کر چکا ہوا ہے تو یقیناً وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہے، وہ ان لوگوں کے راستے پر گامزن ہے جن کا راستہ وہ مانگ رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ چاروں چیزیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا تعلق، اور اس تعلق میں فنائیت، اس کے اندر اپنی اس ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، بندہ ہونے کا، ایک عبد ہونے کا، عبادت کا ہے، اس پر توکل کا ہے، تقوی کا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی جملہ نوعیتیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق، اور وہ تعلق بھی حضور کی ذات کے ساتھ۔ آپ دیکھیے، توجہ کیجئے کہ اس موقع پر درود نہیں بھیج رہے، اس موقع پر آگے درود بھیجتے ہیں، تو جب یہاں عرض کرتے ہیں تو براہ راست ایک صیغہ ہے، یا کا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براہ راست آ کر پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام ہے، تو جب حضور سے تعلق آپ کا استوار ہو گیا، ذاتی، حبی، عشقی، محبت والا وہ تعلق، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ فنائیت والا وہ تعلق، اور وہ ذاتی تعلق جب آپ کا آقا علیہ السلام کے ساتھ استوار ہو گیا تو پھر حضور کی امت کے ساتھ تعلق۔ تو یہ دیکھیے اسی طرح، اور امت کے جیسے میں نے عرض کیا، امت کے ساتھ تعلق، اور پھر چوتھا تعلق وہ لوگ جو صالحین ہیں، جو حضور کی امت کے لیے فکر مند ہوئے اور حضور کی امت کے لیے اس فکر مندی میں حضور کی امت کی خدمت پر گامزن ہوئے، ان کے ساتھ تعلق کا ہونا یہ بھی آپ کی ہدایت کی نشانی ہے، آپ کے ہدایت کے جاری رہنے کی دلیل ہے کہ آپ جس دعا کو مانگ رہے ہیں آپ اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جو سوال اللہ کے حضور کر رہے ہیں، آپ بھی اسی پر گامزن ہیں، چونکہ جب تک یہ چاروں چیزیں آپ کی زندگی کے اندر اس طرح داخل نہیں ہو جاتی، آپ ہدایت کی حقیقت کو اور اس تصور کو نہ اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اس کی حقیقت کو پا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر ہم اس تصور کو سمجھیں، یہ سورہ فاتحہ کی بنیاد ہے، یہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ بنیادی تصور آپ کو عطا کیا گیا ہے، اور جب یہ تعلق ہماری زندگیوں میں اگر داخل ہو جائے، راسخ ہو جائے، ہمیں اس کا شعور ملے، اس کی سمجھ ملے، پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہو کہ اس پر محنت کرنے لگیں،
تو یقینی سی بات ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی بدل سکتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ متعلق لوگ ہیں، متوسلین ہیں، یا جہاں جہاں تک ہمارا تعلق آگے پہنچتا ہے، ہم اس تعلق کی بڑی واضح ایک مثال قائم کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اگر آپ اس بات کا جائزہ لیں تو جتنے لوگ تاریخ کے اندر جن کا مطالعہ کریں، جتنے بھی ائمہ، محدثین، پھر مجتہدین، مجددین، جو لوگ دین کی خدمت کرنے والے آئے، ہر ایک کا یہی نقطہ ہوتا تھا کہ وہ جہاں اللہ سے تعلق پر مضبوط ہوتے، اسی طرح آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق پر مضبوط ہوتے، اور پھر حضور کی امت کے ساتھ تعلق پر مضبوط ہوتے، حضور کے ہر امتی سے تعلق میں فردن بھی اور پھر اجتماعی بھی، انفرادی تعلق میں بھی آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ گہرے، اور پھر اجتماعی تعلق میں بھی آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ مضبوط، خدمت کے اس تصور کے ساتھ، اور پھر اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ تعلق جو ان سے آگے ہدایت پر ہیں، جو ان سے بہتر مقام پر ہیں، جو ان سے زیادہ اس خدمت کے تصور کو، اس خدمت کے تعلق کو زیادہ آسان انداز میں نبھا چکے ہیں، یا وہ نبھا رہے ہیں، یا ان سے زیادہ اپ گریڈ ہیں، تو ان کے ساتھ تعلق، یہ ساری نوعیتیں انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں داخل رکھی۔ اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کے زمانے کے اندر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ کی، ان کے اس کام کی ہے، ان کی اس محنت کی ہے، اس کی تگودو کی ہے، ان کی اس تگودو کی ہے کہ وہ سارا منہاج القرآن کا جتنا نیٹ ورک ہے، اس کی جو ورکنگ ہے، اس کا جو پلان ہے، اس کی جو ترتیب ہے، وہ اسی سے متعلق ہے کہ اس میں حضور کی امت اور پھر حضور کی امت سے آگے بڑھ کر وہ لوگ جو حضور کی امت میں داخل ہو سکیں، ان کے لیے ہدایت کا سبب ہونا، ان کے لیے بھلائی کا سبب ہونا، ان کے لیے خیر کا سبب ہونا۔ جب تک ہمارا تعلق ان چار نوعیتوں پر اس انداز کے ساتھ قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم ہدایت کے اس تصور کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے میں نے کیا کہ حضور شیخ الاسلام کا جتنا علمی کام ہے، پھر اس کے ساتھ دیگر جو شعبہ جات ہیں منہاج القرآن کے، تو اس پر بھی اسی بنیاد پر کام جاری و ساری ہے۔ تو اللہ پاک کے حضور یہ التجا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہدایت کے اس تصور کو سمجھ بھی سکیں اور اسے حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں راسخ بھی کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ No problem. Okay. With mask.